السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج کا ہمارا قرآن کریم سے ایک خوبصورت واقعہ جس کا عنوان ہے حضرت داؤد علیہ السلام کس طرح بادشاہ بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جس وقت آپ بچے تھے، جس وقت آپ کی عمر کم تھی، اس وقت آپ کے زمانے کے جو بادشاہ تھے ان کا نام حضرت طالوت تھا۔ حضرت طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ کیسے بنے، اس زمانے کے بادشاہ کیسے مقرر ہوئے، اس کے تعلق سے ہم نے اپنے پچھلے ویڈیو تابوت سکینہ کیا ہے، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے بادشاہت کے تعلق سے مکمل ذکر کیا ہے۔ اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا وہ ویڈیو سن سکتے ہیں، ہمارا وہ واقعہ سن سکتے ہیں۔ حضرت طالوت جب بادشاہ تھے تو آپ کے زمانے کا ایک ظالم جابر، لوگوں پہ ظلم کرنے والا، لوگوں کو ستانے والا اس وقت کا ایک اور بادشاہ تھا، اس کا نام جالوت تھا۔ ان دونوں کے نام قرآن کریم میں سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت طالوت نے جب دیکھا کہ اس کا ظلم و ستم بڑھ رہا ہے، لوگوں پر یہ بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے، تو حضرت طالوت نے بنی اسرائیل کو حکم فرمایا بحیثیت بادشاہ کے۔ آپ نے حکم فرمایا لشکر کی تیاری کرو، اب ہمیں جالوت کو مٹانے کا وقت آ گیا ہے، اب جالوت کو مٹانے کی باری آ گئی ہے، چلو لشکر کی تیاری کرو۔ لشکر کی تیاری کی گئی۔ یہ لشکر جس وقت نکلا، اسی لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے، جو ابھی ابھی جوانی کے دہلیز پہ آپ قدم رکھ رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت بیمار تھے، بیماری کے اثرات اس قدر آپ کے چہرے پر دکھ رہے تھے، اس قدر نمودار تھے کہ آپ کا چہرہ بیماری کی وجہ سے زرد یعنی پیلا ہو چکا تھا، اور آپ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ایک غریب خاندان سے آپ تعلق رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے اور آپ بھی لشکر کے ساتھ چلنے لگے۔ جب راستے میں حضرت داؤد علیہ السلام لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، آپ کو راستے میں ایک پتھر نے آواز دی۔ پتھر نے کہا کہ اے داؤد، مجھے اٹھا لیجئے، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر آگے بڑھے تو پھر ایک پتھر نے آواز دی۔ پتھر نے کہا کہ اے داؤد، مجھے اٹھا لیجئے، میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر آگے بڑھے، ایک پتھر نے پھر آواز دی۔ پتھر نے کہا کہ اے داؤد، مجھے اٹھا لیجئے، میں جالوت کا قاتل ہوں، جالوت میری وجہ سے مارا جائے گا، مجھے اٹھا لیجئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام تینوں پتھروں کو اٹھاتے ہیں اور اپنے جھولی میں رکھ لیتے ہیں اور لشکر کے ساتھ آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ جب یہ لشکر حضرت طالوت کا میدان جنگ میں پہنچا، صف آرائی ہوئی، سامنے جالوت کھڑا تھا، اور جالوت کے تعلق سے کتابوں میں آتا ہے بہت لمبا قد والا اور بہت زبردست، بہادر اور بہترین طاقتور آدمی تھا۔ اس کے طاقت کا حال یہ تھا، جنگ کے لیے جو ٹوپی پہنتا تھا، روایتوں میں آتا ہے 300 رطل وزن کی اس کی ٹوپی ہوتی تھی، یعنی لگ بھگ 1000 کلو کے لوہے کی ٹوپی وہ جنگ کے لیے پہنا کرتا تھا۔ اتنا بہادر، طاقتور، قد آور آدمی تھا۔ حضرت طالوت کے سامنے کھڑا تھا۔ حضرت طالوت نے اپنے لشکر کو آواز دی کہ اے میری لشکر، تمہیں ایک انعام کا اعلان کرتا ہوں، یاد رکھو جو آدمی جالوت کو قتل کرے گا، اس کا سر میرے قدموں میں رکھے گا، میں اپنی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح بھی کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ آدھی سلطنت اس کو تحفے میں دوں گا۔ یہ آواز سن کر، یہ اعلان سن کر بنی اسرائیل، کیونکہ سامنے جالوت کھڑا تھا، کسی کی ہمت نہیں تھی اس کے آگے جانے کی، اس سے لڑنے کی، تو سارے پیچھے ہٹنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ابھی جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھ رہے تھے۔ آپ آگے بڑھے، آپ نے کہا کہ اس کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ جیسے ہی آپ آگے بڑھے
تو جالوت نے دیکھا، آپ سے کہتا ہے یہ کمزور بچہ میرے ساتھ کیا مقابلہ کرے گا، مجھے کیا مارے گا۔ لیکن اللہ کے نبی تھے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام وہ تینوں پتھر جو راستے میں آپ نے اٹھائے تھے اس کو گوپھن میں آپ نے باندھا۔ گوپھن اس وقت ایک جنگ کے لیے ایک آلہ استعمال ہوتا تھا جو رسی کی طرح ہوتا تھا، اس میں پتھر باندھے جاتے تھے اور اس کو گول گھما کے پھینکا جاتا تھا۔ اس طرح جو ہے جنگ کے لیے یہ ایک چیز استعمال ہوا کرتی تھی، اس کو گوپھن کہا جاتا ہے۔ گوپھن میں آپ نے پتھر رکھے تینوں، اور تینوں پتھروں کو زور سے گھمایا، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پتھروں کو پھینکا۔ وہ پتھر جالوت کے ناک پہ، جالوت کے پیشانی پہ لگتے ہیں، اور زور اتنا تھا وہ ان پتھروں کا کہ وہ تین پتھر حضرت داؤد علیہ السلام کے پھینکے ہوئے جالوت کے پیشانی کو چیرتے ہوئے، اس کے دماغ کو چیرتے ہوئے پیچھے سے نکل گئے، اور پیچھے 30 جالوتیوں کو پتھر نے قتل کیا۔ 30 جالوتی جہنم رسید ہو کر نیچے گر پڑے۔ اس طرح جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کیا، اس کو جہنم رسید کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پھر قریب پہنچ کے اس کے سر کو تن سے الگ کیا، اور سر کو زمین سے گھسیٹتے ہوئے لائے اور اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے سامنے آپ کے قدموں کے پاس رکھ دیا۔ آپ کے اعلان کے مطابق جب فتح حاصل ہوئی، بنی اسرائیل کو فتح ملی، بنی اسرائیل خوش ہو گئے کہ ایک نوجوان بچہ، ایک نوجوان لڑکا اتنا بہادر اور اتنا طاقتور جالوت کو مار چکا ہے۔ بنی اسرائیل خوش تھے۔ حضرت طالوت اپنے اعلان کے مطابق، آپ نے جو اعلان کیا تھا اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح بھی کروں گا، ساتھ ہی ساتھ اس کو عادی سلطنت دوں گا، اس وعدے کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح بھی کیا اور عادی سلطنت دی۔ نکاح ہونے کے 40 سال کے بعد حضرت طالوت کا وصال ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کے وصال کے بعد پھر پوری سلطنت کے بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام ہو گئے۔ جب داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ ہو گئے، اس وقت کے جو نبی تھے حضرت شمویل علیہ السلام، آپ کا بھی وصال ہوا۔ آپ کے وصال کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ان بنی اسرائیلیوں پر نبوت کے اعلان کا حکم بھی عطا فرمایا۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام ایک وقت نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ آپ سے پہلے کوئی ایسے نبی نہیں جو ایک وقت نبی بھی ہو اور بادشاہ بھی ہو۔ یہ خصوصیت حضرت داؤد علیہ السلام کی تھی، جو آپ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس طرح بادشاہ بنے، اور پھر آپ کی بادشاہت آپ کے بعد آپ کے بیٹے، آپ کے لڑکے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آئی۔ یہی حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ایک وقت اللہ نے آپ کو بھی نبوت بھی عطا فرمائی، بادشاہت بھی عطا فرمائی، اور پوری کائنات کے آپ بادشاہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت ملی، اور اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بنایا۔ یہ خوبصورت واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 251 میں ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَقَتَلَ داؤد جالوت وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اس طرح ہم نے اس کو بادشاہت عطا فرمائی اور نبوت عطا فرمائی، جسے ہم چاہتے ہیں اس کو سکھاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کا اجمالاً ذکر فرمایا ہے۔